اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ سب سے بہتر آدمی اور سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل اور سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر آدمی تو وہ ہے جو انسانوں کو، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، وہ چاہے جس صورت کے اندر پہنچائے۔ اور پھر فرمایا کہ اعمال میں سے بہترین اعمال یہ ہیں کہ سرور تدخلہ فی قلب مومن، کہ کسی مومن کے دل کے اندر تو خوشی کو داخل کر دے، کسی مومن کا دل تو خوش کر دے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، یا تو اس کی کوئی تکلیف کو دور کر دے یا تو اس کی بھوک کو مٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعمال بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ دیکھیں باقاعدہ واقعات کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ ان کے حج بغیر کیے حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیے۔ باقاعدہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے درجے کے بزرگ ہیں، رئیس المحدثین ہیں۔ یہ حج پر جاتے تھے، ایک سال حج کرتے تھے اور ایک سال جہاد پر جاتے تھے۔ تو جس سال یہ حج ان کا سال تھا حج کا، حج پر گئے اور حج کرنے کے بعد یہ جا کر خانہ کعبہ کے قریب ایک جگہ پر لیٹ گئے، آرام کر رہے تھے، تو ان کی آنکھ لگی تو خواب کے اندر دو فرشتوں کی زیارت ہوئی۔ دو فرشتے آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس سال تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، لیکن ایک کا بھی حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، 6 لاکھ لوگوں نے۔ عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ ان کے اندر موجود ہیں، کہا کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا لیکن ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ تو پھر فرمایا کہ ایک شخص ایسا تھا جو حج کے اندر شریک تو نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کا ثواب دیا، حاجیوں میں شریک کیا، پھر اس کی برکت سے تمام لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔ تو دوسرا فرشتہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ کون تھا جو حج کرنے بھی نہیں آیا، حج میں شریک بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس کو حج کا ثواب بھی دیا اور اس کی برکت سے تمام حاجیوں کے حج کو قبول کیا؟ وہ کون تھا؟ تو اس فرشتے نے دوسرے نے جواب دیا کہ وہ دمشق کے اندر ایک موچی ہے، دمشق کے اندر ایک موچی ہے، اور یہ اس کا پتہ اس جگہ پر رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ میں بیدار ہوا نیند سے، تو میرے دل کے اندر طلب بڑی کہ میں جاؤں اس سے جا کر ملوں۔ کہتے کہ میں اس کے پاس آیا، جب میں نے اس سے ملاقات کی اور اس سے سارا ماجرا پوچھا کہ کیا عمل تھا ایسا، تو کہتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ میں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ 300 درہم یا دینار جمع کیے تھے حج کے لیے، اور اب قریب وقت آ گیا تھا حج کا، تو میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، پیٹ سے تھی۔ میرے پڑوس کے اندر سے گوشت کے پکنے کی جو ہے وہ خوشبو آئی، تو میری گھر والی نے مجھے کہا کہ میرا بھی گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو میں اس پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دو تم، ایسے ایسے حال ہے۔ تو پڑوسی کہتا ہے، وہ پڑوسی رونے لگا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے کھانے کا نہیں ہے، چھوڑو اس کو، یہ تمہارے کھانے کا نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں، گوشت ہے، ہم مسلمان ہیں، کھاتے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ 7 دن سے میرے بچے فاقے میں تھے، میرے پاس کھلانے کو کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے ایک مرا ہوا گدھا دیکھا اور اس سے کچھ گوشت کاٹ کر لایا، اب وہ پکا کر اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں۔ تو کہتے کہ میں پھر، وہ موچی کہتا ہے کہ مجھ پر کپاہٹ طاری ہو گئی، اور میں نے کہا کہ میرے پڑوس کا یہ حال ہے اور میں حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، حالانکہ مجھ پر اللہ نے حج واجب اور لازم بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا کہا کہ میں نے اپنے وہ 300 جو روپے میں نے جمع کیے تھے وہ سب کے سب اس موچی کو، اس بندے کو دے دیے، اپنے پڑوسی کو، اور بس پھر میں حج نہیں کر سکا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ میں نے کہا یہ عمل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برکت سے تمام حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔